اتنا ہی اللہ پاک کی ذات عالی اس کو اور بھی زیادہ عام فرما دیتے ہیں، اتنا ہی جلدی اس کو عام فرما دیتے ہیں۔ بھلے لوگوں کی طبیعتیں چاہیں نہ چاہیں ان کی زندگیوں کے اندر وہ آتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اگر باطل طور طریقوں کو لے کر لوگ پھرے ہیں دنیا کے اندر تو ان کے پھرنے سے وہ باطل طور طریقے لباس دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے۔ ہماری یہ محنت کسی کی محنت کا رد عمل نہیں ہے کہ باطل نے یوں کیا تو گویا ہم نے یہ کرنا ہے، نہیں، ہمیں تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام زندگی کا دے کر گئے ہیں، ایک مقصد زندگی کا بتلا کر گئے ہیں کہ ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں، ہمیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اللہ رب العزت کے پسند فرمودہ طریقے کو، پسند فرمائے ہوئے طریقے کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو دنیا کے اندر خیر و عافیت کی طرف بلانے کے لیے، یہاں کے تنگیوں مشقتوں سے مصیبتوں سے نکال کے وسعتوں کے اندر، فراخی کے اندر، اللہ رب العزت کی رضا کے اندر لانے کے لیے در در جائیں گے، بستی بستی جائیں گے، کریا کریا پھریں گے، پوری کی پوری دنیا کے اندر آنا جانا، محنت کوشش، اس کے لیے اپنے جان مال اوقات استعداد کو لگانا کفانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیروکار کا، ہر کلمہ گو کا کام بتلایا گیا، اس کی زندگی کا مقصد بتلایا گیا۔ تو امت کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا، دین آگے چلتا چلا گیا، آگے چلتا چلا، یہ نہیں کہ بالکل یہ کہیں کہ معدوم ہو گیا ہو۔ اسلام کے اندر اور دوسرے دنیا کے اندر جتنے ادیان ہیں یہ واضح فرق ہے، باقی جتنے یہ مختلف دین دنیا کے اندر جتنے بھی یہ ہیں مختلف نام سے، ان کے اندر تو صدیوں کے خلا ملتے ہیں کہ ان کا نام لیوا ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک اسلام کے اندر کہیں خلا نہیں آیا، سینہ بسینہ، اور آگے سے آگے چلتے چلتے کہ آج ہم آپ تک پہنچا ہے۔ ہاں عمومی طور پر پوری امت اس وقت پہ رہی کہ نہیں، اس کے اندر ذوق پیدا ہوا اس دور کے اندر۔ اللہ رب العزت نے کہاں سے وہ دلی کے مضافات میں ایک بنگلے والی مسجد، چھوٹی سی مسجد، جہاں سے یہ شروع فرمایا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کہاں سے کہاں تک یہ پہنچے گا، کیسے چلے گا نا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات علی وہ قدرت والی ذات ہے، وہ طاقت والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو چاہے تو ایک دانہ جو ختم ہو جانے والا، فنا ہو جانے والا دانہ ہے، جو بیج ہے، تھوڑی دیر کچھ عرصہ پڑا رہے تو وہ مٹی، وہ ایسے بالکل مرجھا کر چھٹ جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات علی چاہتے ہیں تو اسی دانے سے کیسے کیسے تناور درخت اور پودے پیدا فرما دیتے ہیں، کیا کچھ ان پر اپنے قدرت سے اللہ رب العزت کی ذات علی پھول پھل غلے اناج سبزیاں لگا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کی، اللہ رب العزت کی ذات عالی کی جو چاہت ہوتی ہے اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی چاہیں تو گندگی کے قطرے سے اشرف المخلوقات کو، اس انسان کو وجود عطا فرما دیں۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی چاہیں تو یہ پانی کے ایسے معمولی سے قطرے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہی قطرے آسمان سے برسیں تو ان کو اکٹھے کر کے، ان کو اکٹھے کرتے کرتے ایسا سیلاب بنا دیں کہ جو بڑی سے بڑی چیزوں کو، عمارتوں کو، علاقوں کو، جنگلوں کو اور ٹیلوں کو، کس چیز کو بہا کر لے جائے، وہی قطرہ پانی کا جو انسان کی زندگی کا سامان تھا، اس کے لیے وبال جان بن جائے، ان کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات علی قدرت والے ہیں، جو چاہتے ہیں کرنے پہ قادر ہیں۔ بھائیو، دوستوں، بزرگوں، یہ ہمارے آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس محنت کے کرنے والوں کا کوئی کمال نہیں۔ ہم مخلوق، ہماری محنت مخلوق، نہ ہم سے کچھ ہوتا نہ ہماری محنتوں سے کچھ ہوتا، یہ تو اللہ رب العزت کی ذات علی کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم گندوں مندوں کو بھی اس محنت کے ساتھ اللہ پاک کی ذات علی نے منسوب فرما دیا، کہاں کہاں سے کس کو اٹھا کے اللہ پاک نے اس کام کے ساتھ متعارف کروا دیا۔ بھائی ہم تو اللہ پاک کی ذات علی کا شکر ادا کریں کہ اس کا کرم، اس کا احسان، اگر اس نقل و حرکت محنت کوشش سے کوئی خیر کا ذرہ وجود میں آتا دکھائی دیا تو یہ کوئی چلنے والوں کے لیے اترانے کی بات نہیں ہے، یہ تو اور بھی زیادہ شکر گزاری کا موقع ہے کہ ہماری گندگیوں کے باوجود اس کریم آقا نے قبول فرمایا اور اس محنت کے لیے اللہ پاک نے لگا دیا۔ وہ ایک جماعت کے ساتھ جانا ہوا اعظم و یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، تو ایک خود ہی بڑی شفقت فرمائی، تو آپ بھی تو اکٹھے تھے وہاں پہ کراچی میں،
کراچی میں جماعت تھی، کئی ساتھی ہمارے سرگودا کے پرانے ساتھی تھے، تو مانے لگے اچھا بھائی صبح کا ناشتہ میں تمہارے ساتھ کروں گا، بڑی شفقت فرمائی، بڑی نصیحتیں فرماتے رہے، بہت سی باتیں دریافت بھی فرماتے رہے، بڑے مطمئن ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ ایک نصیحت فرمائی، کہنے لگے کہ بھائی اگر کسی کے ہاتھ میں قلم ہو اور قلم کے ساتھ کوئی بہت عمدہ اعلیٰ بڑھیا عبارت تحریر کرے اور قلم یہ خیال کرنے لگے کہ یہ عبارت تو میں نے تحریر کی، تو یہ اس قلم کی بھول ہوگی۔ قلم تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ کرنے کی شکت نہیں رکھتا، اگر اس کے ذریعے کوئی عبارت وجود میں آئی ہے تو یہ تو اس کے پیچھے ہاتھ جو اس کو تھامنے والا ہے، جو اس کو حرکت دینے والا ہے، جو اس کو چلانے والا ہے، اور اس ہاتھ والے کا کمال ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ عبارت وجود میں آئی، ورنہ قلم تو کچھ بھی کرنے سے عاجز ہے۔ اسی طرح سے اگر ہماری آپ کی نقل و حرکت، محنت، کوشش سے کبھی کوئی خیر کا ذرہ وجود میں آتا دکھائی دے تو کہیں ہم اس سے بہک نہ جائیں، کہیں ہم اس گمان کے اندر مبتلا نہ ہو جائے کہ ہمارے ذریعے سے یہ ہوا۔ نہیں بھائی، ہم تو بگاڑنے والے ہیں سارے کے سارے، ہم تو کمزور، ہمارے بس ہم کیا اور ہمارے بس میں کیا، یہ تو اللہ رب العزت کی ذات علی کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ ہم تو وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ آدھی رات کو اٹھ کے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، گڑ گڑانا، رونا، مانگنا اس ذات اقدس کے ہاں بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن آدھی رات کو آنکھ کھلی، سخت سردی کا موسم، ٹھنڈا پانی، گرم بستر چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا بھی بعض کبھی کبھار وہ توفیق عطا فرما دے تو عطا فرما دے، ورنہ ہماری طبیعت ویسے غالب آتی ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اٹھنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ یہ محض اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اگر اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی راہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی تو اس نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اگر اس راہ کی کوئی مشقت پیش آئی اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے وہ ساری توفیق عطا فرمائی۔ یہ اسی کا کرم ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کا احسان ہے۔ کس کا گمان تھا کہ چھوٹی سی مسجد میں شروع ہونے والا ایک کام یہ دنیا کے 6 بر اعظم، سینکڑوں ممالک کے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑ انسانوں کے اندر یہ محنت اور یہ کام پہنچ جائے گا؟ یہ محض اسی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کی لطف و عنایت ہے، اسی کی دین ہے۔ اور پھر ایک کام ایک رخ کے اوپر چلتا ہے، کوئی بھی محنت ایک رخ کے اوپر چلتی ہے، کوئی چیز ایک وجود میں آتی ہے تو عام طور پہ جو محنتیں ہوتی ہیں، جو کوئی تحریکیں ہوتی ہیں، جو اس نوعیت کے کام ہوتے ہیں، یہ شخصیات کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، وہ شخصیت پردہ کرتی ہے تو وہ محنتیں بھی ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں، معدوم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ اس محنت کو کسی شخصیت کے ساتھ تو کیا جوڑنا، اپنی ذات کے ساتھ ہی جوڑا۔ بڑے سے بڑے مجمع میں کوئی بزرگ آ کے بیان فرما کے چلے جاتے ہیں، اجتماعات پہ آپ نے دیکھا سننے والوں کو پتہ بھی نہیں ہے کون ہیں، کہاں سے تشریف آوری ہوئی ہے، تو یہ سب کو پتہ کہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ شخصیات بدلتی چلی گئی، کام اسی رفتار سے اللہ پاک کی ذات عالی نے چلائے رکھا۔ پھر کسی کام اور محنت کے ساتھ ایک مفلسی کا عالم تھا اور ایک قسم پھسلی کا دور تھا اور کوئی ساتھ افراد قوت نہ تھی۔ پھر جب افراد جڑتے ہیں، مجمع بنتا ہے تو پھر اس کے اندر مقاصد کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا، حفاظت فرمائی، ایک رخ بنایا شروع سے لے کر آج تک کہ اس کا مقصد اس کام کا کیا کہ پوری کی پوری امت میں پورے کا پورا دین آ جائے، پھر وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ اور ترتیب محنت کے اندر تبدیلیاں اور تغیرات آتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات عالی نے ایسی حفاظت فرمائی کہ جو ابتدا سے شروع ہوا وہی 6 نمبر ہیں، جو ابتدا سے چل رہا وہی 4 مہینے چلہ سے روزہ کی تشکیل ہے، جو ابتدا سے چل رہا وہی 2 گشت اور تعلیم گھر کے وہی گشتیں ہیں، وہی تعلیم کے حلقے ہیں، وہی روزانہ کے مشورے اوقات سے روزے ہیں، وہی ساری کی ساری ترتیب۔ یہ نہیں کہ کسی علاقے، کسی قوم، کسی ملک والے، دنیا کے کسی خطے والے کہیں کہ جی یہاں پر یہ 6 نمبر کی دعوت نہیں چلے گی، یہ 5 چیزیں تو چل جائیں گی، یہ 6ٹھی بات یہاں نہیں چلے گی، یا یہاں پر صرف یہ 6 نمبر کی بات نہیں چلے گی، یہاں تو اس کے ساتھ فلاں